لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل کی یہ خواہشات، یہ ارمان کس وقت پورے ہوں گے؟ احباب گرامی، یہ اسی وقت ممکن ہے جب میں اور آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کے حضور سجدے کے لیے لے کے آئیں گے۔ آج ہر گھر کے اندر والدین اس لیے پریشان ہیں کہ ہمارے بچے ساری رات موبائل پہ کھیلتے ہیں، اور جب ان کو کوئی گھر کا کام کہا جاتا ہے تو والدین کی بات نہیں مانتے۔ سنجیدہ بات ہے، 5 وقت مؤذن اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا آوازہ بلند کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، کتنے لوگ ہیں جو اس آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے خود بھی اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی لے کے آتے ہیں؟ جن لوگوں کے گھروں کے اندر 5 وقت نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، جن گھروں کے اندر قرآن مجید کی تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ والدین زندگی میں اولاد کی طرف سے کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ سکول میں نہیں جاتا، اکیڈمی ٹیوشن کے لیے نہیں جاتا، جہاں ہم فیس بھی دیتے ہیں تو بچے کو ڈانٹ بھی دیا جاتا ہے، بچے کی پٹائی بھی کی جاتی ہے، لیکن وہی بچہ اگر مسجد نماز کے لیے نہ آئے تو ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ بزرگوں، یہ دنیاوی تعلیم یہ بچوں کو ضرور دینی چاہیے، اس کے ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن اس دنیاوی تعلیم کے ثمرات آپ کو اس دنیا تک ہی ملیں گے، لیکن جب اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے تو احباب گرامی اسی اولاد کا صدقہ جاریہ بنے گی آپ کی اولاد، جس کو آپ نے مدرسے اور مسجد کا رخ دکھایا ہوگا۔ آج یہ حقیقت بات بیان کر رہا ہوں، آج باپ کی میت، ماں کی میت آگے پڑی ہوتی ہے، اور پی ایچ ڈی بچہ، ایم فل کرنے والا بچہ، ماسٹر ڈگری حاصل کرنے والا بچہ، اس کو یہی نہیں پتا کہ میری ماں کی، میرے باپ کا آخری وقت ہے، میں نے اس کو رخصت کیسے کرنا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ مولوی صاحب کو ڈھونڈا جائے، وہ آ کے ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ یہ المیہ ہے آج کے دور کا، المیہ ہے میری قوم کا، اہل حدیث ہو خواہ کوئی اور ہو، آج ہم سب لوگوں نے اس طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ آج یہ مجھے بھی چاہیے اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے، ان جلسے کروانے کا کوئی مقصد ہے، ان کانفرنسز کے اندر آپ لوگوں کو تشریف لا کے بٹھانے کا کوئی مقصد ہے کہ ہم آئیں اور علماء کرام جو بیان کر کے جائیں ان کو اس طرف سے سن کے اس طرف سے نہ نکالا جائے، بلکہ دل و دماغ میں ان کی باتوں کو جگہ دی جائے، پھر آپ کے اور ہمارے گھروں کا ماحول بھی بہتر ہو جائے گا۔ احباب گرامی، ہم مثالیں دیتے ہیں صحابہ کے دور کی، ہم بیان کرتے ہیں اسلاف کا تذکرہ، لیکن کیا یہ باتیں صرف سننے سنانے کے لیے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم، جب تک ان باتوں میں عمل نہیں کیا جائے گا ہمارا معاشرہ سکون کی زندگی بسر نہیں کر سکے گا۔ دیکھیں ان ممالک کی طرف جن ممالک کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم بلند کیا جاتا ہے، ان ممالک کے اندر معیشت بھی بہتر ہے، سیاست بھی بہتر ہے، اور ان لوگوں کے گھروں کے اندر سکون بھی بہتر ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عملی تصویر بن کے دکھایا۔ اور آج پاکستان کے اندر ہر گھر والا، پاکستان کا ہر باسی
معیشت کی پریشانی میں مبتلا ہے، گھریلو سکون ان کا خراب ہو چکا ہے، لیکن اس کا گلہ تو ضرور کیا جاتا ہے، لیکن اس کا حل کوئی بھی نہیں ڈھونڈتا۔ کیا میں اور آپ جب اللہ کے گھر کی طرف سے آواز دی جاتی ہے یہ آپ کا اتنا بڑا گاؤں ہے، میں پوچھتا ہوں 5 وقت اس مسجد کے اندر گاؤں میں موجود ہوتے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں آ کے اپنی جبین نیاز جھکاتے ہیں؟ ہم ٹی وی لگا کے بیٹھے ہیں، نیٹ آن کیا ہے، ہم سوشل میڈیا پہ گیم کھیل رہے ہیں، اللہ کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ وہ چھوڑ کے ہم اللہ کے گھر میں آ کے نماز ادا کر لیں۔ احباب گرامی، نماز کی اہمیت اکثر علماء کرام آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے شیخ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے شہباز صاحب، اکثر آپ کو قرآن و سنت کا آواز کرتے ہیں، اور آپ لوگ تو مبارکباد کے مستحق لوگوں، آپ کو اللہ نے اس جیسے ہیرے عطا کیے ہیں جو آپ لوگوں کو بے لوث قرآن و سنت کا پیغام آپ کے گاؤں میں آ کے دے کے جا رہے ہیں۔ مستفید ہوا کرو ان بزرگوں کی باتوں سے، ایسے لوگ خال خال ملتے ہیں سوسائٹیوں کو، اور آپ کے قرب کے اندر میرے بھائی حافظ فیصل صاحب، بھائی عرفان صاحب اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کا پیغام گھر گھر دے رہے ہیں۔ میں آپ کے اور آپ کے محبوب خطیب جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب کے درمیان زیادہ حال نہیں رہنا چاہتا، 1-2 باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ لوگ یقیناً یہ چاہتے ہوں گے کہ آپ کی بستی میں، آپ کے علاقے میں، آپ کی تحصیل میں، آپ کے ضلع کے اندر شرک و بدعت کا خاتمہ ہو جائے، قرآن و سنت کا علم بلند ہو جائے۔ پھر میں سوال کرتا ہوں آپ سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے، اگر تم یہ چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ عملی طور پہ بھی اللہ کے گھر میں آ کے اس بات کا وعدہ کرتے ہو کہ ہم 5 وقت جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے گا، حی علی الفلاح کہے گا، سب کام کا چھوڑ کے اللہ کے گھر میں حاضر ہوں گے؟ وعدہ کرتے ہو؟ نوجوانوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی جوانی کتنی قیمتی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے یہ ایام جن کے اندر آپ گزر رہے ہو کہ کتنی قیمتی زندگی ہے آپ کی۔ یہ وقت گزر جائے گا، لمحات گزر جائیں گے، پھر جب اللہ کی عدالت میں حاضری ہوگی، پھر نوجوانوں آپ کی جوانی کی قدر کا آپ کو اس وقت پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنی زندگی رات کس طرح بسر کی، آیا مسجد میں آ کے بسر کی یا سوشل میڈیا پہ لوگوں کی بیٹیوں کو تنگ کرتے ہوئے بسر کی؟ کیا آپ نے اپنی جوانی اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کی، یا آپ نے اپنی جوانی ہندوستانی غلط قسم کے لوگوں کے گانے سننے سنانے میں بسر کی؟ پھر پتہ چلے گا کہ کون ہے جس نے آقا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کی، اور وہ کون ہے جس نے آقا کے احکامات کے خلاف زندگی بسر کی۔ نوجوانوں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے نیک لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں گے کہ آج کوئی سایہ بھی نہیں جہاں چند سانس سکون کے لیے جا سکیں۔ نوجوانوں، تم میں سے وہ لوگ نوجوان وہاں موجود ہوں گے جو 5 وقت اللہ کے گھر میں آتے ہیں، والدین کا ادب و احترام کرتے ہیں، آقا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ نوجوانوں، اس وقت اگر اللہ کے سایہ نصیب ہوگا عرش کا، تو ان نوجوانوں کو سایہ نصیب ہوگا۔ اگر چاہتے ہو قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہو، اس وقت اللہ کو آپ کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے، تو پھر خدا را اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈال لو۔ یہ وہ پیغام ہے، یہ وہ فکر ہے، یہ وہ مشن ہے جو پاکستان کے کونے کونے میں قاری احمد حسن ساجد کی صورت میں، قاری حنیف ربانی کی صورت میں، حافظ فیصل کی صورت میں، قاری عرفان کی صورت میں، بھائی غضنفر کی صورت میں، ڈاکٹر شہباز کی صورت میں، مرکزی جمعیت اہل حدیث
پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اپنے قائد، اپنے امیر علامہ پروفیسر ساجد میر کی عمارت میں گاؤں گاؤں دے رہی ہے کہ لوگوں وقت ہے، آ جاؤ اللہ کے دین کی طرف، آ جاؤ اللہ کے قرآن کی طرف، محمد عربی کی فرمان کی طرف، زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔